ویلکم، السلام علیکم۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سوچ سمجھ والے لوگ جذباتی رویہ نہیں رکھتے، گرد و پیش پر نظر رکھتے ہیں اور سوچ بچار سے کام لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اندھا دھند کوئی قدم اٹھایا جائے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ کی بات کریں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے ہی خاندان میں مل جائیں گے۔ جس گھر میں پرندوں، جانوروں اور چیونٹیوں کو رزق ملتا ہے، اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ عقل اور زبان کا بالکل الٹا تعلق ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی، زبان اتنی لمبی ہوگی۔ مکڑی کا جال اگر یکجا ہو جائے تو ایک شیر کو بھی جکڑ سکتا ہے۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ لفظ میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، جو نہ مانگو تو نواز دیتا ہے اور جو مانگ لو تو بے حساب دیتا ہے۔ ایسا طالب علم جو سوال پوچھتا ہے 5 منٹ کے لیے بیوقوف رہتا ہے، لیکن جو نہیں پوچھتا وہ زندگی بھر بیوقوف رہتا ہے۔ غلط نمبر کی اینک اور غلط نظریے کی اینک میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہر منزل دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ لوگوں سے وہ سوال نہ کرو جو خدا نے انسانوں سے کرنے ہیں۔ مثلاً تمہارا مذہب کیا ہے، تم نے عبادت کی، تم نے روزہ رکھا۔ لوگوں سے وہ سوال کرو جو انسان کو انسانوں سے کرنے چاہیے۔ مثلاً کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ کیا تم بھوکے ہو؟ کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گناہ گار بندے ہیں۔ اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ اس مرد سے حسین کوئی نہیں ہو سکتا جسے آتا ہو محبت کو پاک رکھنا۔ رشتے اگر تھوڑے بکھر جائیں تو سمیٹنے والے کم اور آگ لگانے والے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پر، جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پر، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ رزق میں کمی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان محنت نہیں کرتا اور اللہ پر الزام لگا دیتا ہے کہ اس نے ہمیں غریب رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔